رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے۔ اسب کے معنی برسنے والا، نیچے اترنے یا بہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ پس اس ماہ میں بکثرت کہا کرو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔ آج آپ کو بتائیں گے رجب کی پہلی شب جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ایک نماز جس کے ثمرات بے حساب ہیں۔ اس کے علاوہ رجب کے پورے مہینے کی نمازیں اور اعمال جو رجب کے مہینے کے موضوع پر پچھلی ویڈیو میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی اس سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ سالم سے روایت ہے کہ میں رجب کے آخر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں فرزند رسول۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس قدر ثواب سے محروم رہے جس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم ہے، اور اللہ نے اس میں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے فرزند رسول، اگر میں اس کے باقی دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے وہ ثواب مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے سالم، آگاہ رہو کہ جو شخص آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو اللہ اس کو موت کی سختیوں اور بعد از موت کی ہولناکی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص آخر ماہ میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا، اور جو آخر رجب میں 3 روزے رکھے اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا ہوگا۔ ماہ رجب میں سورہ اخلاص پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس پورے مہینے میں 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اور جو شخص یہ بھی نہ کر سکے وہ کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھے۔ مزید یہ بھی روایت ہے کہ جو جمعہ کے دن 100 مرتبہ سورہ اخلاص رجب کے مہینے میں پڑھے گا تو قیامت میں اس کے لیے ایک خاص نور پیدا ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ رجب کے مہینے میں ایک ایسی نماز بھی ہے جس کو پڑھنے والا زندگی میں ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رجب کے کسی بھی دن روزہ رکھے اور اس دن کی کسی بھی واجب نماز کے بعد 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھے، جن کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں ایک ایسی نماز تعلیم فرمائی ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا تو نماز ادا کرنے کے دن سے اس کی موت کے دن تک اللہ تعالیٰ ہر روز اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا۔ ہر آیت جو اس نے نماز میں پڑھی ہے اس کے بدلے میں اسے جنت میں یاقوت سرخ کا شہر عطا فرمائے گا۔ ہر حرف کے بدلے سفید موتیوں کا محل عطا فرمائے گا۔ حور العین سے اس کی تزویج کرے گا، اللہ اس سے راضی اور خوشنود ہوگا۔ اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا اور اللہ اس کا خاتمہ بخشش اور نیک بختی پر کرے گا۔ آپ نے فرمایا رجب کے جمعہ کے دن نماز ظہر و عصر کے درمیان 4 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں 1 بار سورہ الحمد اور 7 بار آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، اور نماز کے بعد یہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ایک نماز تعلیم فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب کی کسی رات میں 10 رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ کافرون 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر گناہ بخش دے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں رجب کی پہلی شب جمعہ کی نماز کی طرف۔ رجب کے مہینے میں جمعرات کے بعد جو جمعے کی پہلی رات آتی ہے اس رات کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الرغائب کا مطلب ہے رغبتوں والی رات۔
اس رات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نماز نقل ہوئی ہے جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے کثیر گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قبر کی پہلی رات یہ نماز خوبصورت بدن، خندہ چہرہ اور صاف و شیریں زبان کے ساتھ آ کر کہے گی کہ اے میرے حبیب، خوشخبری ہو تجھے کہ تو نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پائی ہے۔ وہ شخص پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ کہ میں نے تجھ جیسا خوبصورت، شیریں کلام اور خوشبو والا کوئی نہیں دیکھا۔ وہ جواب دے گی کہ میں تیری وہ نماز اور اس کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں رات، فلاں ماہ اور فلاں سال میں پڑھی تھی۔ آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں اور اس وحشت و تنہائی میں تیری ہمدم و غم خوار ہوں۔ کل روز قیامت میں تیرے سر پر سایہ کروں گی، پس خوش و خرم رہ کہ خیر اور نیکی کبھی تجھ سے دور نہیں ہوگی۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھیں اور شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 2 کر کے 12 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ کہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ کہیں رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلمون انک انت العلی الاعظم۔ پھر سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد اپنی حاجتیں طلب کریں۔ اس نماز کے بعد جو حاجتیں طلب کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوں۔